أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق اللہ العظیم۔ اس رکوع کے اندر بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ نے انعامات کیے، ان انعامات کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد عقائد کی طرف، کہ اپنا عقیدہ درست کرو، عقائد کی طرف اشارہ کیا، پھر اس کے بعد اعمال کی دعوت دی، اپنے اعمال کو درست کرو۔ پہلے عقیدے کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اعمال کا ذکر کیا، اپنے اعمال کو درست کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا، آج کی جو سبق ہے، آج کے سبق کے اندر فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ رب العزت سے مدد حاصل کرو، مدد لیا کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ اب صبر ایک ایسا عمل ہے کہ جس طرح کتابوں کے اندر آتا ہے نا، صبر جو ہے نا، صبر ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ صبر ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا تین قسمیں صبر کی۔ صبر علی المصیبہ، انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی حال آ گیا، کوئی پریشانی ہوگی، اس کے اوپر صبر کر لینا۔ اور دوسرے ہے صبر عن المعصیہ، گناہ کے لیے دل کر رہے ہیں، لذت ہے گناہ کی، دل کر رہا ہے، کیوں گناہ کے اندر تو لذت ہوتی ہے، گناہ کے لیے دل کر رہا ہے اور اسباب بھی پورے ہیں گناہ کی، لیکن موقع پر صبر کر لیا، گناہ نہیں کیا، صبر کر لیا، اس کو کہتے ہیں صبر عن المعصیہ۔ اور تیسرا ہے صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر سردی ہے، اب صبح کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے، لیکن کیا اللہ کا حکم ہے، حکم سمجھ کر اٹھ گئے، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ۔ اسی طرح گرمی کا روزہ ہے، سخت گرمی ہے، روزہ ہے، لیکن گرمی کی وجہ سے روزہ چھوڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے روزہ رکھا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر روزہ رکھا ہے، تو یہ صبر علی الطاعہ ہے۔ اسی طرح جیسے آج کل مثال کے طور پر حج کے اوپر خرچہ زیادہ آتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، کسی کے اوپر حج فرض ہے، فرض حج ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، وہ خرچہ زیادہ آ رہا ہے، لیکن پھر بھی صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت کے اوپر صبر کرنا۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا، مال اللہ نے مال دی ہوئے، اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا، ہاں ہاں، اس مال میں سے زکوٰۃ، یہ بھی صبر علی الطاعہ کے اندر ہے۔ تو یہ صبر کی قسمیں ہیں۔ تو یہاں فرمایا وَاسْتَعِینُوا، اور مدد حاصل کرو، مدد دیا کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، اور دوسری والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ اب صبر اور نماز کو جوڑ دیا، صبر اور نماز کو جوڑ دیا، صبر کے ساتھ بھی اور نماز کے ساتھ بھی اللہ سے مدد حاصل کیا کرو، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ خود بھی نماز کا اہتمام کیجیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم کیجیے۔ لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوی، ہم آپ سے رزق کمانا نہیں چاہتے، رزق تو ہم آپ کو دیں گے، اور بہترین انجام وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ اب نماز جو ہے نا، نماز وہ اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے۔ جب بندہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے نا، بندے اور اللہ کے درمیان سے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، اب بندہ براہ راست اللہ کے ساتھ بات چیت براہ راست کلام شروع ہے اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو ہم اللہ سے مدد حاصل کریں صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ مدد۔ اب وہ مخاطبین تو جو یہود تھے وہ تھے، یا بنی اسرائیل والے جو تھے وہ تھے، لیکن اللہ رب العزت نے باقی امت کے لیے بھی یہ سبق کر دیا، سبق دے دیا کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل ہے۔ جس طرح مشہور واقعہ ہے بدر کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تقریباً 313 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے، اور 1000 کا کفار کا لشکر مسلح، جن کے ساتھ اسلحہ بھی تھا، صحابہ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، اسلحہ آسان نہیں تھا، جنگی اسباب نہیں تھے، وہ تو جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تو ابو سفیان کا قافلہ جو شام سے آ رہا تھا اس قافلے کو روکنے کے لیے گئے تھے، جنگ کے لیے تھوڑی گئے تھے۔ تو دیکھیے جب وہاں پر پہنچ گئے، اب حالات تو جنگ کے حالات بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یا ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو
کہ اس ارض مقدسہ کے اندر داخل ہو جاؤ اور وہاں پر عمالقہ قوم ہے ان کے ساتھ لڑیے اور آپ غالب ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب کہا تو قوم نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیے، ہم تو یہاں پر انتظار کرتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا رب کا وعدہ آپ کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس طرح کے الفاظ کہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مشورہ کیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یا حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسا آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کرتے ہیں کاش یہ الفاظ میں کہتا، کاش یہ الفاظ میں کہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا جذبہ بنایا، وہ بس ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے رہے، ساری رات روتے رہے، نماز کے ذریعے اللہ سے مانگتے رہے، یا اللہ یہ بھوکے ہیں تو ان کو کھانا کھلائے، یا اللہ تو ننگے ہیں تو ان کو کپڑا پہنا، یا اللہ اگر یہ آج 313 ختم ہو گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات یہ مانگتے رہے، یا اللہ یہ بھوکے ہیں تو ان کو کھانا کھلا، یا اللہ یہ ننگے ہیں تو ان کو کپڑا پہنا، یا اللہ یہ 313 اگر آج ختم ہو گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا کیا، اے میرے محبوب 1000 فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہیں مدد ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہوزاری کے ساتھ آہوزاری میں لگے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ اللہ نے کیا فرمایا تسلی کے لیے، اے میرے محبوب بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ 3000 فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد ہوگی، 3000 فرشتوں کے۔ اور پھر فرمایا پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنا تو نہیں چھوڑا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی مانگتے رہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر یہ دشمن آپ پر یکبار کی حملہ کر لے، اچانک حملہ کرے، اچانک حملے سے بندہ پریشان ہو جاتا ہے اچانک، اور یہ صحابہ تقوی اختیار کریں اور صبر کریں، تقوی اختیار کریں، ہاں تقوی اختیار کریں اور صبر کریں، فرمایا ہم آپ کی مدد بخمسۃ آلاف من الملائکہ 5000 فرشتوں کے ذریعے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا، مدد کا وعدہ کیا، اور یہ کس کے ذریعے ہوا؟ نماز کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ذریعے اللہ سے مانگتے رہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے، قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اللہ نے حکم دیا ہے نا جی یہاں پر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ، اور اللہ سے مدد حاصل کی ہے صبر اور نماز کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے لیے۔ ہاں اب حالات کے اندر جب حالات کے اندر بندہ اس لیے حضرت مولانا سعد صاحب ہندوستان والے وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ حالات کے اندر غلط یقین والے نقشوں میں نظر آتے ہیں، حالات کے اندر غلط یقین والے نقشوں میں نظر آتے ہیں، اور صحیح یقین والے عملوں میں نظر آتے ہیں۔ حالات کے اندر غلط یقین والے نقشوں میں نظر آتے ہیں، جب حالات آتے ہیں نا وہ سب بندہ ڈھونڈتا ہے، ہاں بھائی یہ کہاں پہ جاؤں، کس طرف جاؤں، لیکن جو صحیح یقین والے ہوتے ہیں ان کا تعلق فوراً اللہ کے ساتھ، ہاں کہ حالات انسان پر انسان کی ترقی کے لیے آتے ہیں، ان حالات کو لانے والی بھی اللہ کی ذات ہے، ان حالات کو ہٹانے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ حالات میں انسان کا تعلق اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اب یہ صبر اور نماز جو ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز مشکل ہے مگر ان پر جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے، ان کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ تو حالات کے اندر ہی ان کا تعلق اللہ کے ساتھ بن ہے، ان کی نظر اللہ کے اوپر ہوتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں دریا سے پار ہونے کے لیے، اب پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریا آ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گے۔ اب پیچھے جاتے ہیں تو پیچھے بھی موت، آگے جاتے ہیں آگے بھی موت، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے فوراً اللہ نے یہ جاری کر دیا، کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق تھا، فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا اللہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ دیکھیں حالات آئے، حالات میں فوراً، اب تعلق تو اللہ کے ساتھ تھا نا، وہ تعلق تو اللہ کے ساتھ تھا، فوراً زبان سے یہ بات نکلی۔ اب دیکھیں جو چیز دل کے اندر ہوتی ہے نا وہی زبان پر نکلتی ہے۔ اب برتن کے اندر جو ہوگا نا برتن سے وہی چیز نکلے گا، اب برتن کے اندر شہد ہوگا تو برتن سے شہد ہی نکلے گا، اگر برتن کے اندر زہر ہوگا تو برتن سے زہر ہی نکلے گا۔ اب حالات کے اندر
جو دل کا تعلق تھا، دل کے اندر جو یقین تھا، وہی زبان پر نکلا، وہی عمل ظاہر ہوا۔ اسی لیے فرمایا اب عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرور اپنے رب سے ملنا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور ہمیں اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہ عاجزی کرنے والے اللہ کے ساتھ تعلق۔ تو نماز ایک ایسا ذریعہ ہے کہ بندہ جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی حالات ہیں، ہمارے نماز کے ذریعے درست ہوں۔ ایک عمل ذکر کر دیتا ہوں، نماز کے اب نماز کا یہ تفسیر کے اندر ذکر ہوا، تو نماز کے اعتبار سے ایک عمل ذکر کر دیتا ہوں۔ آپس کے اندر جو رنجشیں ہیں، جو جیسے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لگتی، یا رشتہ داریاں آپس میں تعلق نہیں ہے، محبتیں نہیں ہیں، اس کا ایک مجرب عمل ذکر کر دیتا ہوں۔ صبح 10 بجے 2 رکعت نفل پڑھ کر، نماز سے 2 رکعت نفل سے فارغ ہو کر 11 مرتبہ یا جامع، صبح 10 بجے 2 رکعت نفل پڑھ کر نفل سے فارغ ہو کر 11 مرتبہ یا جامع، انتہائی مجرب عمل ہے، انتہائی مجرب عمل ہے۔ اس کے بعد دعا کرنی ہے، آپس کی جو رنجشیں ہیں اللہ رب العزت دور فرمائے گا، اور آپس میں اللہ رب العزت محبتیں قائم فرما دے گا۔ یہ انتہائی مجرب عمل ہے، لیکن اس کا وقت کا خیال رکھیں۔ صبح 10 بجے پڑھنا ہے یہ عمل، صبح 10 بجے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، نفل سے فارغ ہو کر 11 مرتبہ یا جامع پڑھنا ہے۔ جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو صحیح یقین نصیب فرمائے، صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور آگے صحیح طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔